اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یہ صفحہ نمبر 327 اور آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ فلعلک پس شاید کہ آپ باخع ہلاک کر دینا چاہتے ہیں نفسہ کا اپنے آپ کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان لم یؤمنوا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں بہذا الحدیث اس قرآن پر آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو آصفا مارے غم کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حوالے سے بڑے ہی حریص تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ ایمان لے آئیں، اور اس بات کے لیے آپ بڑی کوشش کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد کروایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم نے میدان ارواح کے اندر رب تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم کہ اے لوگو تمہارا رب کوئی اور ہے، تم نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ اے لوگو اب پھر تم قالوا اتخذ اللہ ولدا، رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ لوگوں شرک سے باز آ جاؤ، شرک سے رک جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو شرک سے روکتے رہے کہ اے لوگوں اگر تم شرک سے نہ رکے تو تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، جہنم کے اندر تم چلے جاؤ گے، اس لیے لوگوں شرک سے باز آ جاؤ۔ اور یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا افسوس ہوتا، اتنا افسوس کہ فلعلک باخع نفسک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ کو یہ غم، یہ افسوس ہلاک کر دے گا۔ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اس افسوس کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ جہنم میں جاتے ہیں، میں لوگوں کو جہنم سے روکتا ہوں لیکن لوگ میری بات نہیں مانتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی ہے، اس نے آگ جلائی ہے اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے، روشنی بلند ہوئی، اس آگ کے اوپر پتنگے آتے ہیں، پروانے آتے ہیں، وہ اس آگ کے اندر جھلس رہے ہیں اور وہ آدمی ان پتنگوں کو، ان پروانوں کو پکڑ کر آگ سے دور ہٹا رہا ہے۔ بہت سے پتنگوں کو اس نے آگ سے دور کر لیا، لیکن بہت سے پتنگے، پروانے ایسے بھی ہیں جو روکنے کے باوجود رکتے نہیں ہیں اور اس آگ کے اندر جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے، لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، میں لوگوں کی پشتوں سے پکڑ کر لوگوں کو جہنم کی آگ سے دور کرتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ میری بات نہیں مانتے اور جہنم کی آگ کے اندر جا ہی جا رہے ہیں۔ میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے روکتا ہوں لیکن لوگ رکتے نہیں ہیں، اور یہ غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لاحق ہو گیا، اور یہ غم اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لاحق ہے کہ فلعلک باخع نفسک، یہ غم آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ علی آثارہم ان لم یؤمنوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں، لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں نہ جائیں،
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جہنم کے عذابات کو دیکھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات لوگوں پر ہونے والے عذابات کو دیکھا تھا۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے کہ کہیں میری امت کے لوگ جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو میں دیکھ چکا ہوں، جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو، تم دیکھ لو، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ شروع کر دو۔ میری بات تم کیوں نہیں مانتے؟ میں دیکھ چکا ہوں، مرنے کے بعد بڑے سخت عذاب ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو روکا کرتے تھے، لیکن لوگ رکتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے پریشان ہوتے تھے، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ آصفہ، اللہ رب العزت نے یہاں جو لفظ بیان کیا وہ ہے آصفہ۔ آصفہ کہتے ہیں مارے غم کے، یعنی وہ غم جو انتہا درجے کا غم ہو، اس سے بڑھ کر آگے کوئی اور غم نہیں ہے۔ مثلا آدمی کا کوئی دوست ہو، کوئی گہرا دوست، اور وہ گہرا دوست اپنے اس دوست کو تنہا چھوڑ دے اور اس کی جدائی میں انسان غم کرتا ہے، اور وہ غم انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا یوسف جب ان سے جدا ہوا تو یعقوب علیہ السلام کو غم ہوا، اتنا غم اتنا غم اتنا غم کہ غم کی وجہ سے آنکھیں بھی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلے گی۔ تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی لفظ بیان کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب بنیامین کی خبر ملی کہ وہ بھی وہاں مصر کے اندر رک گیا ہے؟ تو بولے قال یا آصف علی یوسف، ہائے میرا غم، یعنی غم کے جو انتہا آخری درجہ ہے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے آصفہ۔ نبی علیہ السلام کو اپنی امت کا اتنا غم تھا، یعنی انتہا درجے کا غم تھا، اس سے آگے اور غم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ہر پیغمبر ہر نبی رب نفسی کہے گا، لیکن نبی علیہ السلام ربی امتی کہیں گے۔ ارے نبی علیہ السلام کو تو اپنی امت کا اتنا غم ہے، لیکن امت کا حال دیکھ لیجئے، جس شرک سے نبی علیہ السلام روکتے ہیں آج امت اسی شرک کے اندر مبتلا ہے۔ آج امت وہی کام پھر کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام تو اس کام کو لوگوں سے روکتے رہے، لیکن لوگ رکتے نہیں ہیں، اور پھر آج لوگوں کے اندر تو ایک اس سے بھی بڑی تو نہیں، اس سے بھی دوسری بڑی بیماری آ گئی ہے، وہ ہے بدعت۔ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرا لوگ بدعت کے اندر مبتلا ہے۔ لوگ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے، اور عین ممکن ہوگا نبی علیہ السلام ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا کریں، لیکن فرشتے درمیان کے اندر حائل ہو جائیں گے، درمیان میں دیوار کھڑی کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے رسول آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، آپ تو شرک سے روکتے رہے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات لوگوں کو دے دیے تھے، یہ تو لوگوں کے سامنے جھکتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے تھے۔ اے اللہ کے رسول آپ شرک سے منع کرتے رہے، آپ بدعات سے لوگوں کو روکتے رہے، لیکن یہ تقلید کرتے رہے، انہوں نے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر لیے۔ نبی علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ، ان کو مجھ سے ہٹا دو، یہ میرے ہاتھوں سے پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مشرک آدمی شرک کرنا اور بدعت کرنا، نبی علیہ السلام اس بات سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو ہلاک ہوتے ہیں، اس میں یہاں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیے، غم کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ آدمی یا تو غم کرتا ہے اس بات کی بنا پر کہ میرا دوست جو ہے وہ میری شخصیت کو نہیں مانتا، یعنی مجھ پر شک کرتا ہے، مجھ پر یقین نہیں کرتا، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا، آدمی کو اس بات کا جو ہے وہ غم لگتا ہے۔ یا دوسری وجہ غم کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو غم لگتا ہے کہ دوست جو ہے وہ یہ تو مانتا ہے میرا دوست اچھا ہے، اس پر یقین تو کرتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا۔ تو نبی علیہ السلام کو ان دونوں غموں میں سے کون سا غم لاحق تھا؟ نبی علیہ السلام کو یہ غم لاحق نہیں تھا کہ لوگ آپ کی ذات کو نہیں مانتے تھے، لوگ تو آپ کی ذات کو مانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ غم کس وجہ سے تھا کہ لوگ آپ کے پیغام کو نہیں مانتے تھے، آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ جو پیغام جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس دین کو لوگ نہیں مانتے تھے، اور یہ غم نبی علیہ السلام کو لائی رہتا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی غم دین کی خاطر ہونا چاہیے۔ آج ہم غور کریں کہ آج ہمارا غم جو ہے وہ دین کی خاطر ہے۔ معاشرہ چھوڑے، صرف ہم اپنے گھر کی طرف، گھر تک اس بات کو محدود رکھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں ہمارا دل جو ہے وہ کب تڑپتا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تڑپا کرتا تھا لوگ جب عبادت نہیں کرتے تھے، لوگ جب دین سے دور ہوتے تھے۔ آج ہماری اولاد کے بارے میں دل کب تڑپتا ہے؟ ہمارا دل تو اس وقت تڑپتا ہے جب ہم اپنی اولاد کی خواہشات پوری نہیں کرتے۔ ہمارا دل تو اس وقت تڑپتا ہے جب بڑوں کے بچے جو ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں لیتے ہیں، بڑے بڑے مطالبات ان کے پورے ہوتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اپنے بچے کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے، ہمارے دل کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہم بھی اپنے بچے کی ہر خواہش جو ہے پوری کرتے۔ ہمیں اس بات کا غم لگتا ہے، ہمارا دل اس وقت تڑپتا ہے جب ہم اپنے بچے کی خواہشات پوری نہیں کرتے۔ واللہ، اللہ کی قسم اور محترم بھائیو، کیا ہمارا دل اس وقت بھی تڑپتا ہے جب ہمارا بچہ ایک نماز چھوڑتا ہے؟ کیا ہمارا دل اس وقت تڑپا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھی بچہ کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گا۔ ہمارے ہاں تو ایک رسمی کام ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا سا ہو، پرائمری تک محدود ہو، ہم اس بچے کو پکڑ کر مسجد میں لاتے ہیں، اسے ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں، اسے قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پرائمری سے آگے گزرا، بڑے اسکول میں گیا، ادھر سے ناظرے کی کلاس بھی ختم ہو گئی، مسجد میں آنا بھی ختم ہو گیا، ادھر سے بچہ جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ جب بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، شیطان بھی آتا ہے، شیطان بھی پھر گمراہ کرتا ہے، اور ہم بعض لوگ جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے جی، ابھی بچہ ہے، بڑا ہو کر سمجھ جائے گا۔ اور بعض لوگوں کا ذہن تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی تو اس عمر میں یہی کام کرتے تھے، ہم بھی یہی کام کرتے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہم نیک ہو گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، یہ بھی بچے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، جوانی کی عمر ہے، بڑے ہو جائیں گے، ان کو بھی ہدایت مل جائے گی۔ اور محترم بھائیو، یہ سوچ بھی غلط ہے، یہ سوچ بھی کئی وجوہات کی بنا پر غلط ہے۔ ایک تو اس وجہ پر کہ موت کا علم کسی کو نہیں پتا، کس انسان نے کب مرنا ہے، پتہ نہیں ہمارا وہ بچہ ہماری عمر کو، بڑی عمر کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں معاشرے کے اندر 25-30 سال کے کڑیل جوان جن کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مر جائیں گے، وہ مر جاتے ہیں، بیمار بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، ہٹے کٹے ہیں، لیکن موت کا وقت آ گیا، مر گئے۔ اور دوسرا، اگر عمر بڑی بھی ہو گئی، کہ ہمارے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمارے بچے کی بچپن کی عادتیں چھوٹ جائیں گی اور اسے ہدایت مل جائے گی؟ آپ نے 20 ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ بچپن کی عادتیں ختم نہیں ہوتی، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن بچپن کی وہ جو غلط حرکات جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، وہ اب تک نہیں چھوٹ رہی۔ اس لیے محترم بھائیو، بچپن ہی سے آپ جہاں بچے کے اتنے خیالات کرتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں اس نے اسکول کا کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، وہیں پر ایک سوال کا اور اضافہ کریں کہ اے بیٹا، کہ آج تو نے نماز پڑھی ہے؟ اور اس سوال کو ہم پکڑ کر سر فہرست رکھیں، سب سے پہلے بچے سے ہی پوچھا کریں، اے بیٹا تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہ آج تو نے قرآن کا صفحہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا غم ہوتا تھا، آصابہ دین کا غم ہوتا تھا، اس لیے ہمیں بھی دین کا غم ہونا چاہیے۔ جہاں ہم اس بات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ فیل ہو گیا، ہمارا بیٹا فیل ہو جائے، ہمیں کتنا دکھ لگتا ہے، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمارا بیٹا نماز چھوڑ دے، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ ارے ہمارا بیٹا جو ہے وہ جہنم کی دہلیز پر جا رہا ہے، جہنم کے راستے میں جا رہا ہے، اور ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں افسوس ہی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ جہنم کے راستے پر چل نکلا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان قرآن مجید میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے کہ لوگ دین کو قبول نہیں کرتے، لوگ دین پر نہیں چل رہے، تو ہمیں بھی ہمارا غم اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا اگر دین پر نہیں ہے، ہم کوشش کریں اپنے بیٹے کو دین پر لائیں، ہم کوشش کریں ہمارا بیٹا نماز پڑھے، ہم کوشش کریں ہمارا بیٹا جو ہے وہ قرآن پڑھے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔